بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب سرور الحسانی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں رحمتیں بانٹ رہے ہوں گے اور بکھیر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی انتہائی اہم موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ناظرین کرام ہم ان رمضان المبارک کے خوبصورت ایام میں جو ہے بات کریں گے تقویٰ کے حوالے سے اور اخلاق پہ بات کریں گے۔ تقویٰ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور تقویٰ حاصل کیسے کیا جائے، ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے عظیم مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا محترم محمد وسیم رشید صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان محترم محمد منان مغل قادری صاحب، آپ بھی آج ہمارے مہمان بنے، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کرام، آئیے، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں جہاں اللہ کی رحمت اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور پورے شباب پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے ان خوبصورت ایام میں رحمت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے کامیابی طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے برکت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اور کوئی ہے ایسا شخص جو جہنم سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر میں فرمان مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ناظرین کرام، اس ماہ مبارک میں ناظرین کرام ہم جہاں عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ طلب کریں، گڑ گڑا کر مانگے۔ ناظرین کرام، یہ جو ماہ مبارک ہے یہ پورے 11 منتھ کے بعد آتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور پورے 11 منتھ جو ہے اس کا خاص اہتمام بھی کرتے ہیں اور اس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آئے اور ہم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر سجدہ سجود ہو کر جو ہے اپنے رب سے جو ہے وہ معافی طلب کریں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ایک مومن کا یہ ایمان ہے اور کامل ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا اگر ہم معافی طلب کریں گے، تو اس کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے۔ ناظرین کرام، میں نے جیسا کہ بتایا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تقویٰ ہے اور اخلاق پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرا علامہ صاحب پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقوی کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں اہم ہے، اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا تعارف بھی کرایا۔ یہ برکت مہینہ ہے جس کے اندر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تقویٰ کہتے کس ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خواہشات نفس کو مکمل طور پر رو کے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، شریعت کی مکمل طور پر پاسداری کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان چیزوں سے رک جانا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ سبحان۔ تقویٰ اصل میں ملتا کب ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے اندر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اس کتاب کا تعارف بیان کیا، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے دامن کے اندر، وجود کے اندر تقوی نے آ کر اپنی جگہ بنا لی، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تقوی آتا کس طرح؟ تقوی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، قیام اللیل سے، ذکر اذکار سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مکمل پاسداری کرنے سے بندے کو تقوی ملتا ہے۔ تقوی بیسیکلی ایک معرفت کا ذریعہ ہے، یعنی تقوی جس بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے یہ ماہ صیام ہے، میں اور آپ وضو کرتے ہیں، منہ کے اندر پانی لے کر جاتے ہیں، لیکن پانی کو فی الفور ہم نیچے کی جانب پھینک دیتے ہیں، پانی نگلتے نہیں ہیں۔ گھر کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہمارے دل کے اندر ایک چیز ہے، یار ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، جو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جملہ ہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے،
माह सियाम के अलावा भी अगर हर अमल के अंदर वो दिखाता है या सुनता है या इस पर तवज्जो देता है या अपना मुराकबा या मुहासबा खुद करता है कि हर कौल और फेल के अंदर मुझे किसी का खौफ नहीं है, लेकिन मुझे अगर खौफ है तो मेरे रब का खौफ है। ये तकवे की सादा तारीफ मैंने बयान की। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत माशाल्लाह। जैसा कि नाज़रीन किराम बताया तकवे की डेफिनेशन जो है और इसका मतलब बयान किया। नाज़रीन किराम देखें, रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत आयाम में जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम बहुत सी ऐसी जो है वो चीज़ों से बच जाते हैं जिसमें अदर दिनों में जो रमज़ानुल मुबारक के से अलावा जो मंथ्स होते हैं उनमें हम बच नहीं पाते। लेकिन रमज़ान की ये ख़ास फजीलत है कि जब हम रोज़ा रख लेते हैं और इन खूबसूरत आयाम में आ जाते हैं तो अल्लाह की ऐसी रहमत हमारे साया फिगन हो जाती है कि जिससे हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। और नाज़रीन किराम जैसे कि अल्लामा साहब ने बताया कि हर चीज़ होने के बावजूद भी, ये ताकत होने के बावजूद भी कि ये मैं चीज़ फ्रिज से ले सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मेरे सामने जो है वो जब हम अफ्तारी से पहले जो है घर में देखते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो अफ्तारी का एहतमाम करती हैं और हर चीज़ फ्रूट भी मौजूद होता है, मतलब कि शरबत भी होता है, बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ये अल्लाह का डर होता है कि मैं इसे चख नहीं सकता, मैं इसे जो है ना वो इसका टेस्ट नहीं कर सकता। क्या है कि ये अल्लाह का तकवा है, बेसिकली ये डर होता है ये कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो बेसिकली यही जो है ना ये तकवा है। बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की है। मैं इसी के साथ अल्लामा साहब आपकी तरफ एक दूसरा सवाल लाऊंगा कि रोज़े के ज़रिए तकवा हासिल करने के क्या तरीके हैं, ये भी बताइएगा। जी, कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले कौमों पर, उम्मतों पर क्या थे, रोज़े फ़र्ज़ थे। इस रोज़े फ़र्ज़ियत की वजह तस्मिया क्या है वो भी अल्लाह ताला इसी आयत के अंदर बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम क्या हो जाओ, परहेज़गार, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे वजूद के अंदर अल्लाह ताला तकवे को दाखिल फरमा दे। तकवा, रोज़े के अंदर तकवा किस तरह मिलता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह सियाम के अंदर जब बंदा रोज़ा रखता है तो खून की जो रगें होती हैं ये खुश्क हो जाती हैं। मुस्लिम के हदीस पाक पहले सुना दूं मैं आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, जो खून होता है हमारी रगों में ये मिसले शैतान की तरह भागता है। खून जैसे खून चलता है हमारी रगों में, इस तरह हमारी रगों में शैतान भागता है। लेकिन माह सियाम के अंदर क्योंकि शैतान क्या होता है, वो रगें खुश्क हो जाती हैं, जिसकी बदौलत आम दिनों से ज़्यादा माह सियाम के अंदर अल्लाह ताला तकवा अता फरमा देता है। जब रगें खुश्क होती हैं शैतान उससे इज्तिनाब करता है। फिर माह सियाम के अंदर तकवा इसलिए मिलता है कि अल्लाह तबारक ताला आम दिनों से ज़्यादा मेहरबान होता है। जिस हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ का हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह सियाम के नवाफल फ़राइज़ के कायम मुकाम और फ़राइज़ को 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज जितना सवाब अता फरमाता है। फिर जैसा हदीस पाक के अंदर ही आता है कि सहर के वक़्त अल्लाह ताला कई लोगों की बख्श फरमाता है। फिर इफ्तार के वक़्त अल्लाह ताला कई लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। 70,000 ये इमाम जलाल सूती रहमतुल्लाह ताला ने इस रिवायत को कोड किया 70,000। मुतअद्दिद हदीसों में आया कि कई लोगों के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। और माह सियाम के अंदर जो बंदा अल्लाह ताला जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। और रमज़ान के अंदर जिससे आपने हदीस पाक सुनाई कि माह सियाम के अंदर कि जिसने माह सियाम को पाया और उसके फ्यूज़ो बरक़ात से या अपनी बख्शिश न करवा सका वो तबाह हो जाए। ये सरकार मिंबर पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे कि रूहुल अमीन ये कलामात कहे तो सरकार ने कहा आमीन आमीन आमीन। और सहाबा इकराम ने बाद में पूछा, या नबी अल्लाह, कभी आपने ऐसा अमल नहीं किया, इसकी वजह तस्मिया क्या है? तो सरकार ने फरमाया, मेरे पास रूहुल अमीन आए थे और मुझे कहने लगे कि जिसने माह सियाम को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका वो तबाह हो जाए। तो मैंने उनके इस कौल की क्या की, तईद की। इसलिए कि माह सियाम सुबह से लेकर शाम तक हमा वक़्त अल्लाह तबारक ताला की रहमतों के साथ क्या होता है, तुलू होता है, अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। और माह सियाम के अंदर तकवे का मिलना कभी अमकानात है। जैसे मैंने जिक्र किया कि रोज़ा बज़ाते खुद एक तकवे की क्या है, निशानी है। और रोज़े के ज़रिए तो तकवा इंसान को जल्दी मिल जाता है। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी इस माह सियाम के अंदर तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लामा साहब आपने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन किराम, जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि
خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سایہ فگن رہتی ہیں مسلمانوں پہ، اور بالخصوص جب سحر و افطار آتا ہے اور افطار کا دسترخوان سجتا ہے، اور جب بندہ پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب سے جو ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں افطار سے قبل اور دعا مانگتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے جو رشتہ داروں کی جو آپ سے بچھڑ گئے ہوتے ہیں اور جو اس دنیا سے جو ہے رحلت کر گئے ہوتے ہیں، ناظرین کرام، جب ان کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، تو یقین جانیے وہ میرا بڑا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 70,000 لوگوں کی جو ہے وہ اس وقت مغفرت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم افطار کے دسترخوان پہ بیٹھیں اور دعا مانگیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جہاں بڑوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہاں امت مسلمہ کے لیے بھی کریں۔ یہ ایک میسج ہے ناظرین کرام۔ اسی کے ساتھ میں تیسرے سوال کی بھی جلدی سے جانب آؤں گا اور پھر ہم منان قادری صاحب کی طرف بھی آئیں گے۔ بتائیے گا تقوی اور اخلاق کے ذریعے کیا معاشرتی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ بالکل کی جا سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے اندر غلط گفتگو کی، غلوف گفتگو جسے ہم کہتے ہیں، فاش گفتگو کی، اس نے اگر گناہوں سے نہ بچا، دغا بازی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، تو اس نے فقط بھوکا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کے کوئی مطلب، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے ہاں کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ کر کیا کرے، گفتگو کرے، غلوف گفتگو کرے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم کہتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والے سے نازل ہوئی کہ ہم نے بے شک آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر کیا کیا، فائز کیا۔ اب اخلاق کا حکم کیا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ معاشرے کے اندر روزہ رکھ کر اخلاقیات کا کیسے تاثر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے، برا بالا کہے، فسق و فجور بکے، تو تم آگے سے سادہ سا جملہ ہے، تم یہ کہو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو بتا دیا کہ بھائی میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا۔ آپ نے اگر کوئی ذات پہ تبصرہ کیا، تنقید کیا، برا بالا کہا، تو بھائی میں آپ کو غلط جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے روزہ ہے، کیونکہ روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے بیان کیا روزہ آپ کے پورے وجود کا ہے۔ جیسے میں نے حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ خالی بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات نفس کو مکمل طور پر قابو میں رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو۔ اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ روزہ خالی پیٹ کا نہ رکھیں بلکہ آپ کے کردار کا بھی روزہ ہو۔ آپ بازار میں جائیں، دوستوں کی مجالس میں بیٹھیں، مسجد سے باہر جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے یہ بندہ آنے والا شخص روزے دار ہے، اس کے کردار سے روزہ پتہ ہے، اس کے کردار سے لوگوں کو یہ میسج آئے کہ یہ بندہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ سیام عطا کیا اور یہ حقیقتاً ماہ سیام کو اسی طرح ادب و احترام کرتا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت جو ہے آپ نے پیاری گفتگو کی ہے، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ ہمارے ناظرین کرام آج کی اس نشست سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور بہت سی نئی چیزیں سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آئیے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا جو ہے وہ یہ شہزادہ موجود ہے، محمد منان مغل قادری صاحب موجود ہیں۔ جی بسم اللہ، آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا
सहारा रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है मेरी आँखें, या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में हमें भी या रसूल अल्लाह, हमें भी या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। फकत आबाद के बदले न जाएगा कोई जन्नत, फकत आबाद के बदले न जाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। मोहम्मद मनान मुग़ल कादरी साहब बहुत खूबसूरत जो है वो अक़ीदत नामा बहज़ूर सरवर कायनात अपनी बारगाह में पेश कर रहे थे। अल्लामा साहब से बड़ी खूबसूरत जो है वो तक़वा और अखलाक पे गुफ्तगू हो रही थी, और अल्लामा साहब ने बहुत प्यारी जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो है हमारे नाज़रीन को बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं। नाज़रीन किराम, मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब से, अल्लामा साहब बताइएगा, रोज़े के ज़रिए क्या ख़ुद को नफ्स की ख्वाहिशात से बचाया जा सकता है, और साथ ये भी ले लीजिएगा कि तक़वा हासिल करने के लिए क्या इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी तैयब भाई, ये मसला ऐसे है कि इस्तिग़फ़ार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिन में मैं 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक व साफ़ हैं। ये जो अमल था ये सरकार मदीना अलैहिस्सलाम खौफ़ इलाहिया के अंदर रोया करते, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते और उम्मत को तलकीन दिया कि क्या तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। फिर तौबा इस्तिग़फ़ार एक वजीफ़ा भी है जिसके हवाले से आता है कि जो बंदा 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला साहब का उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब ये रोज़ माह सियाम है, जो रोज़े हैं, ये असल में तक़वे का ज़रिया है कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक कोई चीज़ नहीं खाता ना पीता है, अपने ख्वाहिशात नफ्स को रोक कर रखता है और अल्लाह ताला की बारगाह में आओ बका करता है, सिसकियाँ मारता है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह ताला की हम्द व सना के कसीदे गाता है। ये तौबा इस्तिग़फ़ार है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला को तौबा करने वाला शख्स क्या बहुत ज़्यादा महबूब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा खौफ इलाहिया में, खशियत इलाहिया में अल्लाह ताला से डर गया और उसकी आँखों से एक मक्खी के पर बराबर भी आंसू निकल आया, अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर इसी हदीस पाक अगला हिस्सा ये है कि जिस तरह थनों से दूध निकाला जाए, जिस तरह दूध का दोबारा थनों में जाना नामुमकिन है, इसी तरह खशियत इलाहिया में रोने वाला शख्स कभी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो तौबा इस्तिग़फ़ार असल में है क्या? इस्तिग़फ़ार का माना था तौबा करना, अपने आप को निदामत की आंसू बहाना, अल्लाह के हुज़ूर पेश करना कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, बार बार आओ बका करना, सिसकिए मारना,
ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا یہ کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو نیک بھی بڑے محبوب ہیں، لیکن اللہ کو وہ شخص بڑا محبوب ہے جو رات کے پچھلے پیر اٹھتا ہے اور سجدے میں سر رکھ یہ کہتا ہے اللہ تو بہت بڑا رب ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میں آ گیا ہوں تیری چوکھٹ پہ گر گیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے رات کے پچھلے پہر تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور بندے پر ناز کرتا ہے، اور فرشتوں کی مجالس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا اس بندے کی میں نے مغفرت فرما دی. اللہ کیا خوبصورت ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو آپ نے روزے کے حوالے سے پوچھا تو روزہ بذات خود ایک استغفار ہے. جس کے دل کے اندر خوف ہے وہی روزہ رکھے گا، وہی صبح سے لے کر شام تک ہر چیز ہونے کے باوجود بھی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، نہیں استعمال کرے گا. کیوں؟ اس کے دل میں ایک خوف ہے، یار کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں لیکن عرش اعظم کا رب دیکھ رہا ہے، اور مجھے جو خوف ہے وہ دنیا داروں سے نہیں ہے بلکہ عرش اعظم کے رب سے خوف ہے. تو یہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ کو ندامت کا جو آنسو ہے نا یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ مقبول ہے اور محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت ناظرین کرام علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج کی نشست سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھی بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ اس سے جو ہے اپنی عملی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ راسخ کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے جانے سے قبل جو ہے بہت خوبصورت ہمیں کلام سنا رہے تھے محمد منان مغل قادری صاحب. میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا منان صاحب آپ ہمیں اب کیا سنائیں گے؟ تیرے در کے یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، تیرے در کے یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، پھر بلا مجھے کو مدینے میں مدینے والے، پھر بلا مجھے کو مدینے میں مدینے، پھر بلا مجھے کو مدینے میں مدینے والے، ایک عرصہ ہوا سرکار، ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، آپ سارا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سارا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سارا رحمت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی پیغمبر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، کیا کہنے ماشاءاللہ محمد منان مغل قادری صاحب، بہت خوبصورت جو ہے بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت
کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنے سے قبل جو ہے میں ایک دفعہ پھر ہمیں آج کی نشست کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی اور اپنی عملی زندگی میں جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ راسخ بھی کریں گے، اور آپ اپنی عملی زندگیوں میں جو ہے یہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان پہ عمل پیرا ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر میں حضرت علامہ مولانا محترم محمد وسیم رشید صاحب کا سر آپ کا بے حد شکریہ، آج آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی، آپ کا بھی بے حد ممنون ہوں، اور اسی کے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا محمد منان مغل قادری، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور بہت خوبصورت ہمیں کلام سنائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے والد صاحب تشریف فرمائے ہوئے، ان کا بھی خیر مقدم اور خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز۔